بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو، اسلامیات اور انگلش پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ اردو اور اسلامیات کے نوٹس ہارڈ کاپی میں بھی دستیاب ہیں، گھر بیٹھے آن لائن خریدے جا سکتے ہیں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 22 80 942، متبادل نمبر 0370 53 78 147۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے کلاس 9 انگلش پنجاب بورڈ کی یونٹ 9 کوالٹی ایجوکیشن اے کی ٹو سکسیس کے 10ویں اور 11ویں پیراگراف کا ترجمہ پیش کروں گا، اور یہ اس سلسلے کی 7ویں ویڈیو ہے، یعنی 7واں حصہ ہے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ان دونوں پیراگرافز کی ریڈنگ کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکل الفاظ ہیں ان کے میننگز بھی میں آپ کو ساتھ میں بتاتا جاؤں گا، تاکہ طلباء کو ان پیراگرافز کی ٹرانسلیشن بھی یاد ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیراگرافز اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ جائے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ پیراگراف نمبر 10 ہے۔ پیراگراف نمبر 10 سٹارٹ ہوتا ہے: کوالٹی ایجوکیشن فیولز انوویشن اینڈ کریٹیوٹی، ڈرائیونگ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس اینڈ فوسٹرنگ انٹرپرینورشپ، یعنی معیاری تعلیم تکنیکی ترقیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اور کاروباری مہم جوئی کو فروغ دیتے ہوئے اختراع اور تخلیقی صلاحیت کو ایندھن فراہم کرتی ہے۔ اب اس میں الفاظ دیکھ لیں۔ کوالٹی ایجوکیشن جس کا مطلب ہوتا ہے معیاری تعلیم، فیول کا مطلب ایندھن فراہم کرتی ہے، فیولز ایندھن فراہم کرتی ہے، انوویشن یعنی اختراع، کریٹیوٹی تخلیقی صلاحیت، ڈرائیونگ کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھانا، یہاں ڈرائیونگ کا مطلب ہوگا آگے بڑھاتے ہوئے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کا مطلب تکنیکی ترقیوں، اور فوسٹرنگ کا مطلب یہاں ہوگا فروغ دیتے ہوئے، انٹرپرینورشپ کا مطلب ہوگا کاروباری مہم جوئی۔ اس کے بعد ہے بائی فوسٹرنگ انٹرپرینورشپ اینڈ انوویشن، کاروباری مہم جوئی اور اختراع کو فروغ دیتے ہوئے، فوسٹرنگ کا مطلب فروغ دیتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے انٹرپرینورشپ کاروباری مہم جوئی، انوویشن کہتے ہیں اختراع کو۔ ایجوکیشن کین کریٹ اکنامک اپارچونٹیز، تعلیم معاشی مواقع پیدا کر سکتی ہے۔ ایجوکیشن یعنی تعلیم، اکنامک اپارچونٹیز معاشی مواقع، کریٹ مطلب پیدا کر سکتی ہے، کین کریٹ یعنی پیدا کر سکتی ہے، اینڈ لفٹ انڈیویجولز اینڈ کمیونٹیز آؤٹ آف پاورٹی، اور افراد اور سماج کو غربت سے باہر نکال سکتی ہے۔ تو لفٹ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے باہر نکالنا، ٹھیک ہے، انڈیویجولز کا مطلب افراد، کمیونٹیز کا مطلب سماج، اور پاورٹی کہتے ہیں غربت کو۔ تو یہ پورا جملہ ہے جو یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں آ کر ختم ہو رہا ہے، تو میں نے اس کو حصوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد ہے ایجوکیشن امپرووز ہیلتھ آؤٹ کمز بائی پروموٹنگ اویئرنیس آف ہائیجین، نیوٹریشن اینڈ ڈیزیز پریونشن، یعنی تعلیم اصول صحت، غذائیت اور بیماری سے بچاؤ کی آگاہی کو فروغ دیتے ہوئے صحت کے نتائج کو بہتر بناتی ہے۔ اس میں کچھ الفاظ ہیں جیسے ایجوکیشن یعنی تعلیم، امپرووز کا مطلب ہوتا ہے بہتر بناتی ہے، ہیلتھ کہتے ہیں صحت کو، آؤٹ کمز کہتے ہیں نتائج کو، پروموٹنگ کہتے ہیں فروغ دیتے ہوئے، اویئرنیس کہتے ہیں آگاہی کو، ہائیجین کہتے ہیں اصول صحت کو، نیوٹریشن کہتے ہیں غذائیت کو، ڈیزیز کہتے ہیں بیماری کو، پریونشن کہتے ہیں بچاؤ کو یا روک تھام کو۔ اس کے بعد ہے educated individuals are better able to make informed decision about their health، یعنی تعلیم یافتہ افراد اپنی صحت کے بارے میں باخبر فیصلے کرنے کے زیادہ قابل ہوتے ہیں۔ educated individuals تعلیم یافتہ افراد، better able زیادہ قابل، اور informed decision کا مطلب ہوتا ہے باخبر فیصلے، health کہتے ہیں صحت کو، about کا مطلب کے بارے میں، about their health یعنی اپنی صحت کے بارے میں، leading to improved well-being and reduced health care costs، جو بہتر صحت مندی اور صحت کی دیکھ بھال کے کم اخراجات کا باعث بنتے ہیں۔
تو اس کے اندر اب دیکھیں لیڈنگ ٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیڈنگ ٹو کا باعث بننا، لیڈ ٹو یعنی باعث بننا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے امپرووڈ ویل بینگ یعنی بہتر صحت مندی، اور ریڈیوسڈ کہتے ہیں کم کو، ہیلتھ کیئر کہتے ہیں صحت کی دیکھ بھال، اور کوسٹس کہتے ہیں اخراجات کو۔ اب یہ بھی جو جملہ ہے یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں آ کر ختم ہو رہا ہے اس کی ٹرانسلیشن۔ اس کے بعد ہے ایجوکیشن ناٹ اونلی امپاورز انڈیویجولز، تعلیم نہ صرف افراد کو بااختیار بناتی ہے بٹ آلسو اسٹرینگتھنز کمیونٹیز اینڈ سوسائٹیز، بلکہ برادریوں اور معاشروں کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ تو اب اس کے اندر الفاظ دیکھ لیں آپ، امپاورز کا مطلب ہوتا ہے بااختیار بناتے ہیں، انڈیویجولز افراد کو کہتے ہیں، اسٹرینگتھنز کا مطلب ہوتا ہے مضبوط بناتی ہے، کمیونٹیز کہتے ہیں برادریوں کو، سوسائٹیز کہتے ہیں معاشروں کو۔ پیراگراف نمبر 11 شروع ہوتا ہے، کوالٹی ایجوکیشن انکریجز اسٹوڈنٹس ٹو تھنک کریٹیولی اینڈ کریٹیکلی، معیاری تعلیم طلباء کو تخلیقی اور تنقیدی طور پر سوچنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ معیاری تعلیم طلباء کو تخلیقی اور تنقیدی طور پر سوچنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں کوالٹی ایجوکیشن یعنی معیاری تعلیم، انکریجز کا مطلب حوصلہ افزائی کرتی ہے، اسٹوڈنٹس یعنی طلباء، اور اس کے بعد ہے تھنک کا مطلب سوچنا، کریٹیولی تخلیقی طور پر، اور کریٹیکلی یعنی تنقیدی طور پر۔ These skills are essential for innovation، یہ مہارتیں اختراع کے لیے ضروری ہیں۔ تو اسکلز کہتے ہیں مہارتوں کو، essential کہتے ہیں ضروری، اور innovation کہتے ہیں اختراع کو۔ Enabling individuals to develop new ideas, solve problems and create innovative solutions to challenges، جو افراد کو نئے خیالات فروغ دینے، مسائل حل کرنے اور مشکلات کے ایجادی حل تخلیق کرنے کے قابل بناتی ہے۔ تو انیبلنگ کا مطلب ہوتا ہے قابل بنانا، صحیح، انیبل قابل بنانا، انڈیویجولز افراد، اور ڈیولپ کا مطلب فروغ دینا، نیو آئیڈیاز نئے خیالات، سولو کا مطلب حل کرنا، پرابلمز کہتے ہیں مسائل کو، اور کریٹ کا مطلب ہوتا ہے تخلیق کرنا، ٹھیک ہے۔ انوویٹیو سولوشنز کا مطلب ایجادی حل، چیلنجز کہتے ہیں مشکلات کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔